اس ملاقات کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے باہر نکل کے ایک تو فیصل ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ٹاک کی اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ نکلی تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک نمائندے کے سوال کے جواب میں ایک ایسا تاثر دیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی تاریخ کی کا پیغام جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ میری اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے یعنی ایک پیغام کی تو یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، اور سہیل آفریدی اس حوالے سے جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے جو پہلی تقریر کی وہ انتہائی جارحانہ تھی، اور سہیل آفریدی عمران خان صاحب کے اتنے وفادار کھلاڑی ہیں کہ جیسے ہی ان کے نام کا اعلان ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی، کس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، کس طرح سے وزراء آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو چابی دی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو نامزد کر دیا، پھر یہ ان کا سہیل آفریدی صاحب کا، پھر آپ نے دیکھا گورنر جو ہیں انہوں نے اعتراض لگا دیا، پہلے وہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کا، پھر اعتراض لگا دیا، پھر ان کو طلب کر لیا، پھر معاملہ عدالت میں یہ لے گئے اور ان کا حلف بھی عدالت کے حکم پر ہوا، اور پھر ان کے الیکشن کو کالعدم کروانے کے لیے اور ان کا حلف رکوانے کے لیے ایک درخواست مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان بھی لے کر گئے، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، اور مولانا فضل الرحمان کو جتنا نقصان اس عمل نے پہنچایا ہے کسی اور چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، یعنی اس میں تو مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، مکمل طور پر ایکسپوز کا جو اردو لفظ ہے وہ کیونکہ بہت سے لوگ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے تو میں انگلش والا یوز کر لیتا ہوں کہ مولانا مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، اور کوئی پیچھے بچا نہیں ہے مولانا کا، کوئی بھرم، کوئی ساکھ، کوئی پردہ، کوئی نقاب بچا نہیں ہے، مکمل طور پر وہ بے نقاب ہو گئے۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی نے وفاق کے پہلے ہی جو میٹنگ ہے اس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پہلا باضابطہ اجلاس کیا اس میں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے، جس میں ارشد شریف صاحب جو ہے ان کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کا اعلان ہو، یا 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی میں ملوث بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہو، وہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ پھر اسی طرح سے ان سے ملاقاتیں کی کوشش کی گئی، انہوں نے ان ملاقاتوں سے بھی انکار کیا، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھا، اسلام آباد کورٹ میں پیٹیشن بھی کی، اور اس پیٹیشن پہ پرسوں سماعت بھی ہے۔ پھر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، وہاں پہ کل سخت تقاریر ہوئی اور وہاں پہ ایک قرارداد بھی جو ہے وہ پاس کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا انہوں نے وفاق نے جو پرانی گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں دی KPK کو، وہ انہوں نے واپس کر دی اور کہا کہ یہ ہمارے شہداء کی تضحیق ہے اور ہماری پولیس کی تضحیق ہے کہ آپ ان کو استعمال شدہ جو ہے وہ پرانی گاڑیاں دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے 23 اکتوبر کو بروز جمعہ چارسدہ میں جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور 24 بروز ہفتہ جو ہے وہ خیبر میں بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ ہے تو جرگہ اس کو نام دیا گیا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اور اس میں ہزارہا قبائلی لوگ ہوں گے، اور یہ قبائلی علاقوں میں شاید اب تک کا ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہو، کہ اتنا بڑا جلسہ پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس حوالے سے وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جب جس دن یہ پروگرام ہوگا۔ اور پھر 25 کو کرک میں جو شاہد خٹک صاحب میزبانی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک شاید سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر اس میں بھی سخت تقاریر ہوں گی، اور اس میں تقاریر تو ہوں گی لیکن اس سب کا مقصد عوامی رابطہ مہم ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کے اندر ایک مومنٹم پیدا کرنا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں تو PTI کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے۔ پہلے بڑی تقسیم آ گئی تھی، گروپنگ ہو گئی تھی، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک گروپ کھڑا ہوا تھا لیکن اکثریت لوگ خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک بھی اختلافی آواز نہیں ہے۔ پھر یہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ ان کا صوبے کی گورننس پر کوئی وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور رانا ثناءاللہ نے جس طرح سے کہا کہ وہ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے اور گورننس پہ فوکس نہیں کر رہے، پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گورننس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، صوبے کی صورتحال پر بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی جو وہ 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے جلسوں کی تاریخ وہ دے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، باقی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، کہ کیا عمران خان صاحب نے تاریخ بھجوا دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو۔ میں نے اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو ان کے بہت ہی قریب لوگ ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بہرحال اس چیز کی آن ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ بھی وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے
وہ اپنی ایک ذمہ داری جو ان کی ایک پوزیشن ذمہ دار ان کی پوزیشن ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ان تک تاریخ پہنچ بھی گئی ہے تو وہ ابھی میڈیا کو اس تاریخ کو ڈسکلوز نہ کریں. لیکن انہوں نے ایک چیز کی مجھے تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ اور زیادہ دباؤ بڑھاتا رہے اور بڑھاتا چلا جائے. اور عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کے اب تک کے جو اقدامات ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز آتی رہیں اڈیالہ سے, اور خاص طور پہ 8 فروری کے بعد سے جتنی ڈائریکشنز ان کی آتی رہیں کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے, تو ایک نا پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جن کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے اب تک جیل سے آنے والی وہ ڈائریکشنز جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز جو تھیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا وہ کے پی کے حوالے سے تھیں, جو کے پی کے گورنمنٹ سے متعلق تھیں. لیکن میری پی ٹی آئی کے اس رہنما سے کل رات ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ جتنی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے جن پہ اب تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا, ان میں سے 70 to 80% چیزوں پہ اقدامات شروع کر دیے سہیل آفریدی نے. اور انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے 10 دن میں شاید 100% کو ٹچ کر جائیں, اور وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, 100% کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب جو سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مومنٹم عمران خان نے کہا کہ بڑھائیں, اور مومنٹم ہم بڑھانے جا رہے ہیں. عوامی رابطہ مہم ہم تیز کر رہے ہیں, یوتھ کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں, جرگوں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ جو عمران خان ہم سے کروا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا عمران خان ہم سے کیوں کروا رہے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان ہمیں کوئی کال دینے جا رہے ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ, ان کے قریبی جو ایک شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں آئی. لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا پلان سہیل آفریدی صاحب کو بھجوا دیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ اس تاریخ کا اناؤنس کریں گے. اور یہ ایک حکمت سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید تاریخ پہلے نہ بتائی جا رہی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ آپ تیاری تو شروع کر دیں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے, لیکن تاریخ جو ہے وہ میں کسی موقع کے اوپر آپ کو بتا دوں گا, بھجوا دوں گا. اور اگر میں نہ بھجوا سکا تو پھر شاید عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہو کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے مناسب تاریخ سمجھ کے اور کال دے دینی ہے. کیونکہ ابھی آپ رانا ثناءاللہ صاحب نے عاصمت شہزاد صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ان کے حوالے سے جو خدشات ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے وہ اس لیے موجود ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا رانا ثناءاللہ نے کہ جب 24 نومبر والی کال تھی تو اور اکتوبر والی کال تھی, تو اس میں ایک گروپ تھا, جو گروپ جو ہے وہ پولیس والوں پہ شیلنگ کر رہا تھا جواب میں, اور جو فائرنگ کر رہے تھے, یہ الزام لگایا رانا ثناءاللہ نے. تو انہوں نے کہا کہ اس گروپ کا, اس اسکواڈ کا کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ سہیل آفریدی صاحب تھے. تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ کہنا ہے. دیکھیں, خوف تو ہے رانا ثناءاللہ کی, جو آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جب وہ اس طرح کا ذکر کر رہے تھے سہیل آفریدی کا, تو ان کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوف نظر آئے گا کہ وہ خاصے خوف زدہ تھے جب وہ سہیل آفریدی کا اس طرح سے سہیل آفریدی کا ذکر کر رہے تھے. کیونکہ سہیل آفریدی نے اب تک جو جارحانہ اننگز کھیلی ہے اس میں تو وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا واضح اس وقت تک نظر آ رہا ہے کہ وہ کال دینے جا رہے ہیں. اور جو میں آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ان کی بہن نے جو گفتگو کی ہے اس سے بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے یا تو تاریخ بھجوا دی ہے, یا یہ کم از کم پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ تیاری کریں اسلام آباد آنے کی, لیکن تاریخ میں بعد میں دوں گا. لیکن اب تک کرکس یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس بار اسلام آباد کی کال جو دیں گے وہ اس طرح سے ہوگی کیونکہ جیسے ہی کال آئے گی, اعلان ہوگا, تو ساتھ ہی پنجاب پورا بند کر دیا جائے گا, اسلام آباد بند کر دیا جائے گا. تو اس بار شاید کے پی کے سے آنے والا جو قافلہ ہے وہ رکاوٹیں ہٹا کر اسلام آباد کی طرف داخل نہ ہو, بلکہ وہ آ کے اٹک پل پر بیٹھ جائے کے پی کے کی سائڈ پر. اور جب تک وفاقی حکومت, پنجاب حکومت خود تمام شہروں کو, تمام سڑکوں کو, تمام موٹر ویز کو بند رکھتی ہے, تو وہ وہاں پر بیٹھے رہیں, وہاں پہ کھانا چلتا رہے, تقریریں چلتی رہیں, دباؤ بڑھتا رہے. اور جیسے ہی یہ کھولیں سڑکیں تو وہ آ جائیں. اور ظاہر ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں نا, ان کے اندر تو ایک یعنی ایک جذبہ ہے نا کہ ہم ملک کے لیے جو ہے وہ نکل رہے ہیں, ہم عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں, ہم 26 نومبر کے حوالے سے نکل رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکل رہے ہیں. تو ان کے اندر جذبہ اور ہوگا, وہ سخت موسم میں بھی بیٹھ رہیں گے. لیکن جو ہماری پولیس ہے, ہماری پولیس ظاہر ہے وہ کوئی جب پولیس وہاں پہ ڈیوٹی کر رہی ہوگی تو وہ کوئی جہاد سمجھ کے وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر رہی ہوگی. ہماری جو پولیس وہاں پہ کھڑی ہوگی وہ ڈیوٹی سمجھ کے, نوکری سمجھ کے, تنخواہ لینے کے عوض کھڑے ہوں گے. انہیں بھی پولیس کو, آپ جب بھی پولیس سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی پولیس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں احساس اور ادراک ہے کہ پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن ظاہر ہماری مجبوری ہے, ہم نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو پولیس جو ہے وہ اتنی دیر اس طرح سے نہیں مطلب آپ کہہ سکیں کہ سروائیو کر سکے گی جس طرح سے تحریک انصاف ادھر بیٹھی رہے گی کے پی کے کی سائڈ پر. تو کب تک آپ موٹر ویز اور کب تک آپ سڑکیں اور شہر جو ہے وہ بند رکھیں گے؟ تو مومنٹم جو ہے وہ سہیل آفریدی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان 6 سے 8 جلسے کرنے جاری ہے, اور